ویلکم ٹو الیارین سمبیو۔ آج کل آپ لوگوں نے ایک ہیش ٹیگ دیکھا ہوگا بلیک آؤٹ ٹیوزڈے کا، اور آج کل کا برننگ ٹاپک بھی ہے ریسزم۔ آج جس کتاب کو ہم ریویو کر رہے ہیں وہ اسی ریسزم کے روٹس بتائے گا اور انسائٹس دے گا کہ ایکچولی یہ ریسزم کیسے، کب اور کہاں سے شروع ہوا۔ دوسرا، کیا یہ ریسزم آج تک موجود ہے بھی کہ نہیں۔ کینگا یاماٹا ٹیلر جو کہ اس بک کی آتھر ہیں، وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں جو بلیک پالیٹکس کے بارے میں، سوشل موومنٹس کے بارے میں اور جو ریشیل بیسس پہ انیکوالٹی ہوتی ہے ان کے بارے میں لکھتی بھی ہیں اور ایز این ایکٹیوسٹ کام بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پرنسٹن یونیورسٹی میں۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سول وار کے بعد سلیوری کو ایبالش کیا گیا، یعنی سلیوری، غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب بلیک قوم کو یہ احساس ہوا کہ شاید ان کی فریڈم شروع ہو گئی ہے، لیکن آتھر کے حساب سے ایسا نہیں تھا۔ 100 سال بعد پریزیڈنٹ لنڈن بی جانسن فریڈم کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فریڈم ابھی تک انہیں ملی ہی نہیں ہے۔ کنہیں نہیں ملی؟ بلیک لوگوں کو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایکویلٹی چاہیے۔ اب آتھر کا کویشچن یہ ہے کہ 100 سال بعد تک بھی جبکہ ان کو رہائی مل گئی ہے وہ رہا نہیں ہو پائے۔ 1964 میں سول رائٹس ایکٹ کریٹ کیا گیا جس میں ریس کے بیس پہ، کلر کے بیس پہ کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کو امریکہ میں ختم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی پاورٹی اور کرمنل ریٹ وہیں کے وہیں رہا، اور جب یہ وہیں کے وہیں رہا تو اسے کلچرل ویکنس کہا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ایک ایسا اسٹیٹ قرار دیا گیا جو کہ کلر بلائنڈ ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور یہ جو سارے کرائم ریٹ ہیں یا پاورٹی ہے، یہ سب کچھ بلیک اپنی ریس کے ساتھ لے کر آیا ہے، یعنی بلیک لوگ عادتاً ایسے ہی ہیں۔ اور یہ بہت پاورفل سٹیٹمنٹ تھا آتھر کا۔ امریکہ ایک طرف کلر بلائنڈ ہونے کا کلیم کرتا تھا اور دوسری طرف ڈسکریمنیشن کرتا تھا۔ آتھر یہ کہتا ہے کہ جب پاورٹی ہوتی ہے، انڈر امپلائمنٹ ہوتی ہے اور بلیکس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے تو اسے الزام دے دیا جاتا ہے کہ بلیکس ہوتے ہی لیزی ہیں، وہ عادتاً کرمنلز ہوتے ہیں، یا پھر کام کرنے کی ویلیو کو نہیں سمجھتے۔ اور یہ تمام عادتیں وہ اپنی جین سے لے کر آتے ہیں، یعنی یہ ان کے کلچر میں امبیڈڈ تھا اس لیے ان کو مل گیا، لیکن اس میں اسٹیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ جس کے بارے میں آتھر بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بلیکس لیڈرشپ پہ بھی آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلیکس گورنمنٹ کی لیڈرشپ پوزیشن پہ نہیں تھے، لیکن 19 اپریل 2015 فریڈی گرے نام کا ایک 25 سال کا لڑکا بیلٹیمور پولیس آفیسرز کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس واقعے میں چونکہ فریڈی گرے یعنی وکٹم کی کوئی غلطی نہیں تھی، اسی لیے کافی احتجاج ہوئے، لیکن پھر بھی آتھر کا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ اس جگہ کا میئر اور پولیس کمشنر دونوں ہی بلیکس تھے، یعنی ان کے اپنے ریس کے تھے۔ پھر بھی یہ ڈسکریمنیشن ہوئی، پھر بھی یہ وائلنس ہوا۔ 1865 میں 13th امینڈمنٹ ہوا جس میں US کانسٹیٹیوشن میں بلیک سلیوری کو ایبالش کیا گیا، یعنی ختم کیا گیا، لیکن ساؤدرن اسٹیٹس میں آج بھی بلیکس کسی نہ کسی طرح سے سلیوز ہی ہیں۔ اور اس کو آتھر اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے کہ آج بھی جیل میں سب سے زیادہ تعداد بلیکس کی ہوتی ہے۔ اوباما جو کہ خود ایک بلیک ریس کا تھا، اسے اسی ہوپ سے الیکٹ کیا گیا تھا کہ شاید ڈسکریمنیشن ختم ہو گئی ہے، چونکہ US پریزیڈنٹ ایک بلیک ریس سے تعلق رکھ رہا ہے تو ایک بہت بڑا چینج، بہت بڑا ریولیوشن آنے والا ہے۔ لیکن شاید اوباما اس حساب سے کافی ڈس اپوائنٹنگ رہا۔ ٹریون مارٹن مرڈر ہوا 2012 میں۔ وہ ایک ٹین ایجر تھا جو کہ فون پہ بات کرتا ہوا اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا اور جارج زمرمین نے اسے گولی مار دی۔ جارج زمرمین چونکہ قصوروار تھا اور یہ بات ثابت بھی ہو چکی تھی، پھر بھی اسے چھوڑ دیا گیا اور اسے انیسنٹ پروف کیا گیا۔ یہاں پر آتھر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ 45 ڈیز تک ایک احتجاج ہوا جس کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا اور خاموشی چھا گئی۔ ایک سال بعد 2013 میں الیسیا گارزا ایک فیس بک پوسٹ لکھتی ہے جس میں وہ ہیش ٹیگ ڈالتی ہے بلیک لائز میٹر کا،
ٹھیک اسی کے بعد لوگوں میں اویئرنیس آئی اور ڈفرینٹ ایکٹیوسٹس کھڑے ہوئے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنے جنہوں نے بلیک لبریشن کے لیے کام کیا۔ آتھر یہ بھی لکھتی ہے کہ یہ اتنا پاورفل ہیش ٹیگ تھا کہ آج بھی اسی کے بیس پہ کئی آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اسی حساب سے بلیک مین کو مارا جاتا ہے، جبکہ اتنے سارے آرگنائزیشنز بن چکے ہیں۔ 2014 میں اگست 9 کو مائک براؤن کو مارا گیا۔ ڈیرن ولسن جو کہ ایک وائٹ پولیس آفیسر تھا، اس نے مائک براؤن کو شوٹ کیا جبکہ وہ ایک سٹور سے کچھ چیزیں لیتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اسے مارا، شوٹ کیا، بلکہ اس کی باڈی کو وہیں چھوڑ دیا 4 گھنٹے کے لیے۔ یقیناً اس حادثے کے بعد کئی لوگ سڑکوں پہ نکلے، احتجاج ہوئے، لیکن پولیس نے احتجاج کرنے والوں کے نہ صرف لائے ہوئے فلاورز کو تباہ کیا، بلکہ ان کے اوپر اینگر اور وائلنس میں ٹیئر گیس اور ربر بلٹ سے بھی اٹیک کیا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سارا پروٹیسٹ ہونے کے باوجود بھی ڈیرن ولسن کو چھوڑ دیا گیا۔ دسمبر 2014 تک یہ ہیش ٹیگ یعنی بلیک لائیوز میٹر اور زیادہ فیمس ہونے لگا۔ کالج کیمپسز، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز سب مل کر بلیک لبریشن موومنٹ یعنی بلیک کمیونٹی کو حقوق دلوانے کے لیے لڑنے لگے۔ ایک آخری اور بہت امپورٹنٹ بات جو یہ آتھر ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جب تک کیپٹلزم ہے تب تک بلیک لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں مل سکتے۔ آتھر کے مطابق کچھ ویلدی وائٹ پیپل جو کہ زیادہ تر وائٹ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ رولنگ کلاس ہیں، اور جب تک وہ رولنگ کلاس ہیں تب تک لوور کلاسز کو ان کے رائٹس نہیں مل سکتے۔ سوشلزم ایک بیٹر پرسپیکٹو ہے بلیک لائفز کو بچانے کے لیے یا پھر بلیک لوگوں کو ان کے رائٹس دلوانے کے لیے، چاہے وہ وائٹ لوگ ہوں یا بلیک، دونوں کو مل کر فریڈم جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آتھر کے مطابق جب تک یہ دونوں قومیں ساتھ میں مل کر اس کے لیے کام نہیں کریں گی اور صحیح معنوں میں کام نہیں کریں گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح معنوں سے ان کا مراد یہ ہے بلیک اور وائٹ ورکنگ کلاس لوگ یعنی جو اچھے پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں، انہیں ساتھ میں مل کے اس فریڈم موومنٹ کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیش ٹیگ بلیک لائیوز میٹر کے بعد جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہیں اگر وہ اسی طرح کام کرتی رہیں تو شاید بلیک لوگوں کے ان کے رائٹس مل جائیں، ورنہ پھر اسی طرح سے پولیس کلنگ یا کسی اور طریقے سے بلیک لوگوں کی جانیں جاتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی بک لگتی ہے جو ہم ریویو کر سکتے ہیں تو پلیز کمنٹس پہ ہمیں بتائیے۔ Thank you. See you in the next video.